2026 کی ابتدا کی مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان ہے نیا سال نئی شروعات۔ آئیے اللہ کا بندہ بن کر عہد کریں کہ اس سال کو ہم اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ معزز سامعین و حضرات، 2026 سال کی ابتدا ہر مسلمان کے لیے ایک لمحہ غور و فکر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کا سفر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا دوبارہ جائزہ لے کہ نئے سال کا ابتدا، نئی سال کی شروعات میں کس قدم کے ساتھ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے محاسبہ نفس ہے، یعنی گزشتہ سالوں کے گناہوں اور کمزوریوں کا جائزہ لے اور اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کرے۔ دیکھیے، عقل مند مسلمان صرف ماضی پر افسوس نہیں کرتا، بلکہ عقل مند مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرتا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے زیادہ قریب ہو سکے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 12 جو خطبے کے آغاز میں تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رات اور دن کی تخلیق، رات اور دن کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مقاصد کو بیان کرتی ہے۔ دن اور رات کی گردش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے کام اور آرام کے اوقات میں متوازن رہیں اور ایک بیلنس قائم کریں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی زندگی کو مفید اعمال سے بھرنا چاہیے۔ حلال اور بابرکت روزی منع نہیں ہے، اگر وہ حلال اور بابرکت روزی اور اس کو تلاش کرنے میں شریعت کے حدود کو پامال نہ کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش نہ ڈالا جائے۔ یہ تمام اعمال شریعت کی حدود میں انجام دیے جائیں تاکہ وہ قیامت کے دن حساب کے وقت بوجھ نہ بن جائے۔ معزز سامعین و حضرات، بحیثیت مسلمان محاسبے کے علاوہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو نیا سال 2026 کی آمد آ رہی ہے، جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس میں اپنی نیت کو درست کرنے اور اپنی زندگی کے مقصد کو اثر نو متعین کرنے کا موقع ہے۔ یاد رکھیں، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر کوشش، ہر قدم عبادت بن سکتی ہے اگر اس کی ابتدا اچھی نیت سے ہو اور اس کی انتہا بھی اچھی نیت سے ہو۔ لہٰذا ہمیں سب کو چاہیے کہ زندگی کا ہر رخ اور اس کی منصوبہ بندی ایسی طریقے کے ساتھ کریں کہ دنیاوی ضروریات اور آخرت کے تقاضوں کے درمیان ایک بیلنس اور توازن قائم رہے۔ مثال کے طور پر کام کے معیار کو بہتر بنائیں اور اپنی عبادات کو وقت دیں اور مضبوط کریں اور اپنے دینی علم میں اضافہ کریں اور ایسے انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں کہ جن کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ جھگڑوں اور دشمنیوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جھگڑے اور دشمنیاں انسان کی زندگی کو بے ترتیبی اور انتشار میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لہذا نئے سال کے استقبال میں، نئے سال کی شروعات میں اپنی عبادت کے معیار کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یاد رکھیں، عبادت صرف نماز کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور سنت عبادات جیسے سنت رواتب، نماز ضحیٰ، نماز چاشت، تہجد اور پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں سے بھی اسے مکمل کرنا بھی شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل چھوٹے ہیں مگر مستقل اعمال اور جو ہمیشہ کے طریقے کے ساتھ کیے جائیں، یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو ان اعمال سے بہت زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے جو اعمال تھوڑے زیادہ ہوں لیکن وہ کبھی کبھی کیے جائیں اور ان میں استقامت نہ ہو۔ لہٰذا 2026 کو
اپنی روحانی ترقی اپنی زندگی میں ایک نظم اور ضبط کو قائم کرنے کا نقطہ آغاز بنانا چاہیے، نہ کہ وقتی اور عارضی جوش و جذبے کا ذریعہ۔ معزز سامعین و حضرات، ایک حقیقت جس سے انکار ممکن نہیں ہے وہ وقت اور سالوں کی تبدیلی ہے۔ سالوں کا بدلنا ہو یا مہینوں کا بدلنا ہو یا ہفتوں کا بدلنا ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری اور آپ کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جب عمر بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سفر بھی مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے اس مہلت کو، اس موقع کو کس حد تک درست طور پر استعمال کیا ہے، یا کس حد تک ہم نے اس موقع کو اور اس غنیمت کو غلط استعمال کیا ہے، یہ میں اور آپ خوب جانتے ہیں۔ لہٰذا معزز سامعین و حضرات، یہ نئے سال کی آمد دوسروں کے لیے فائدہ مند انسان بننے کا بھی موقع فراہم کرتی ہے کہ اگر میں اور آپ اس آنے والے وقت میں خدمت خلق کے لیے استعمال کیا جائے، اس آنے والے وقت کو اگر ہم خدمت کے خلق کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ صدقے کے ذریعے ہو، رضاکارانہ طور پر کسی کے کام میں آنا ہو، یا اپنے کسی قول اور فعل کے ذریعے کسی تک کوئی بھلائی پھیلانا ہو یا پہنچانا ہو، زندگی میں برکت، یاد رکھیں، زندگی میں برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ اوروں کے لیے بھی سوچے اور معاشرے کی فلاح اور بہبود میں بھی اپنا حصہ ڈالے۔ لہٰذا اس مثال کا مصداق ہرگز نہ بنے جیسے جہاڑی میں اگنے والا ایک تناور درخت جو صرف اپنے ہی کونپل کو بچانے میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے میں لگا رہتا ہے، روایت ابن حبان۔ لہٰذا معزز سامعین و حضرات، یہ سال 2026 کو ایسے انداز میں گزارے کہ بعد میں اس پر پشیمانی نہ ہو جیسے ہمیں اپنے پچھلے سال پر ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس کے اعمال میں اپنے خاندانی تعلقات اور انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے باہمی اخوت کو بھی مضبوط کرنے کا ایک موقع ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر ایک آدمی صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، آپس کے تعلقات کمزور اور بے روح ہونے کا خدشہ ہے۔ حالانکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ صلۃ الرحمی قائم کرنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کی بھلائی کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے، بلکہ اس پر زور دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اپنے ہم مذہب بھائیوں کے حالات پر بھی توجہ دینا ضروری ہے، چاہے وہ دعا کے ذریعے ہو یا اخلاقی حمایت کے ذریعے ہو یا اپنی استطاعت کے مطابق ان تک مالی مدد کے ذریعے ہو۔ بے شک امت کی وحدت مضبوط محبت اور باہمی ہمدردی کی بنیاد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں جس میں بخاری شریف میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کسی ایک کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، سال 2026 کو ہم اپنے دینی علم میں اضافے کا ذریعہ بنائیں اور اخلاق کی مضبوطی کو زندگی میں ترجیح بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ آج دنیاوی چیزوں کو ترجیح بنا کر چل رہے ہیں جن کا دنیا میں بھی فائدہ کم ہے اور آخرت میں تو بالکل نقصان ہی نقصان ہے۔ خصوصاً اس جدید دور میں جہاں تفریح اور مصروفیات انسان کو غفلت میں مبتلا کر رہی ہیں، زندگی میں توازن اور زندگی میں بیلنس روحانی اور فکری غذا کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ دینی مطالعہ اور دینی علم حاصل کرنا اور دینی مجالس میں شرکت کرنا، اور بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے کو اس کی کوشش میں اپنا خوب کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اسے مکمل طور پر
उम्र रसीदा और बुजुर्गों और बूढ़े अफराद पर छोड़ दिया जाए। उम्र में इजाफा इल्म और अमल में इजाफे के साथ होना चाहिए। ये ना हो कि उम्र बढ़ती जा रही है और दीनी इल्म और अमल में कमी आती जा रही है। ये इसलिए होना चाहिए ताकि बहैसियत मुसलमान ज़िंदगी के नज़म और नस्क में एक तरतीब और पुख्तगी ज़ाहिर हो। हमें खुद को इस हाल में नहीं छोड़ देना चाहिए कि उम्र तो बढ़ती जा रही है, आए दिन हम उम्र के आगे से आगे हिस्से पर जा रहे हैं, मगर हमारे इल्म में कोई बेहतरी नहीं आ रही और हमारे नेक आमाल में कोई इजाफा नहीं हो रहा। लिहाजा हम सबको ये सोचना चाहिए, दीन का इल्म वो नूर है जो ज़िंदगी को हक की तरफ रहनुमाई करता है, जबकि अमल वो ज़ादे राह है जो आखिरत तक हमारे साथ जाएगा। लिहाजा इल्म को हासिल किया जाए और ऐसे ज़रियों के साथ हासिल किया जाए जो हमारे लिए तहकीक से साबित शुदा हों। ऐसे ही अपने आमाल में आगे से आगे बढ़े ताकि ये उम्र में इजाफे के साथ साथ हमारे दीन में ज़्यादा पुख्तगी का ज़रिया बने और अल्लाह ताला के ज़्यादा हमें करीब होने का मौका मिले। इंसानों की भलाई के लिए अपने आप को ज़्यादा हसास और इबादत में ज़्यादा साबित कदम बनाने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस 2026 के शुरुआत में इस हफ्ते के खुतबे का इख्तिताम करते हुए आइए इस नए साल को एक बेहतर और बामकसद ज़िंदगी की बुनियाद बनाएं। हकीकत ये है कि आज की तरफ से हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये एक मौका है, ये दिन, ये घड़ियाँ, ये साल एक मौका है, एक गनीमत है ताकि हम बेहतरीन आमाल इंजाम दे सकें। अगर हम में से कोई किसी को बीमारी से शिफा अता की गई है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने हमें नेकियों में इजाफा करने का मौका दिया है, और अगर अभी तक बीमारी की आजमाइश में है तो ये भी इसकी मोहब्बत की निशानी है जो गुनाहों और ख़ताओं को मिटाना चाहता है। ये जान लीजिए कि ज़िंदगी महज एक इत्तेफाक नहीं है जिसे हम जी रहे हैं, बल्कि मेरी और आपकी ज़िंदगी हर चीज़ अल्लाह की गहरी हिकमत और मनसूबाबंदी के तहत है। हमें माजी पर अफसोस करते रहने के बजाय आज के दिन को एक नई शुरुआत बनाना चाहिए। तब्दीली का दिन और अल्लाह ताला के करीब होने का दिन है। पता नहीं कि अगला साल इसके बाद किसी को नसीब हो या ना हो, अगली घड़ी किसी को नसीब हो या ना हो। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला के हुजूर वो दुआ मांगते हैं जो सईदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शिअता। इसका मफहूम ये है, ऐ अल्लाह, कोई भी चीज़ आसान नहीं है मगर वही जिसे तू आसान बना दे, और बेशक तू ही हर मुश्किल को आसान बना सकता है जब तू चाहे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब